الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. آج کے اس اجلاس کے باوقار صدر، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس انجمن اہل سنت والجماعت ممبئی کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے، اور جیسا کہ حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب نے بتایا کہ اس انجمن کے اس سفر کا یہ 7واں سال ہے، اور آپ نے بڑے بڑوں سے اس میدان میں خطاب سنا اور الحمدللہ آپ نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ ابھی مولانا نے اس انجمن کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس کا مقصد سنت کی حفاظت اور عظمت صحابہ کا تحفظ ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت اسی کا نام ہے۔ شریعت اللہ کے رسول کی سنت سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی کی جو تصویر تھی اور آپ صحابہ کی جو زندگی کا آئینہ تھا، یاد رکھو اس سے باہر شریعت اسلامی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انجمن نے پہلے دن سے جس مقصد کا اعلان کیا ہے، آج تک اس مقصد پر وہ قائم ہے، اور آج چاہے تحفظ شریعت ہو، چاہے ملک میں ابھرنے والا شریعت کے خلاف مسئلہ ہو، چاہے اور بھی کوئی عنوان اس سے جوڑا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ کی سنت سے جا کر جڑتا ہے، اور ہم سب اس کے پابند ہیں، اور اس عزم اور یقین کے ساتھ مسلمان ہیں کہ ہم اسی وقت مسلمان رہ سکتے ہیں جب تک میری زندگی کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ کی سنت سے مربوط رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس یقین پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مومن کے لیے اس روئے زمین پر اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اور ہمارے لیے یہی وہ نعمت ہے جس نعمت کی بھیک ہم نے اللہ سے مانگی ہے، اور روزانہ 5 نماز کی ہر ایک رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر کے اس رب کریم سے اسی ہدایت اور ایمان کی بھیک ہم مانگتے ہیں۔ لوگوں، یہ بھیک اور یہ ہدایت کی دولت اور نعمت ہمارے اپنے جسم کے ایک ایک ٹکڑے، ہماری اولاد، ہمارے گھر اور ہماری زندگی کے ایک ایک سرمایے سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کلمہ اسلام کو اپنی پسند سے قبول کیا، کسی مجبوری میں ہم نے قبول نہیں کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اسلام کو کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی دکھاوے کی وجہ سے قبول کیا، اسلام کو ایسا اسلام پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہزاروں راستے کھلے ہیں، وہ ان راستوں اور ڈگر کو پکڑ کے ایمان سے اپنا رشتہ توڑ لے، لیکن اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اس زمین پر نہ بنے۔ اسلام اسی کو پسند کرتا جنہوں نے پسند کی حیثیت سے اسلام کو قبول کیا ہے، اور جو مرد مومن اسلام کو اپنی پسند کا مذہب سمجھ کر قبول کیا اور اس سے زندگی کا رشتہ جوڑا، یاد رکھو اللہ اعلان کرتا کہ اس نے خدا کے ہاتھ پر ایک عہد کیا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
کہ جس نے کلمہ لا الہ پڑھا، اسلام کی چوکھٹ پہ اپنی گردن کو جھکایا، اس نے گویا اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اے رب کریم، ہم اپنی گردن تیری چوکھٹ پہ ڈالتے ہیں، اپنی زندگی کا سرمایہ تیرے قدموں پہ رکھتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں صرف تیری پیاری جنت چاہیے، ہم سب کچھ قربان دے سکتے ہیں لیکن تیری جنت کا سودا کسی قیمت پر نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگوں، جو مرد مومن اپنی جان کو تج کر، اپنے سرمایہ کو اسلام کی قدموں پہ ڈال کر اس نے اللہ سے جنت کا سودا کیا، آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر زندگی کے کسی مرحلے میں اس مرد مومن کے سامنے اس اسلام کے تحفظ کا، اس کے دولت ہدایت کے تحفظ کا، اس کے ایمان کے سرمایہ کا تحفظ کا سوال پیدا ہوگا تو کیا اس جنت کی حفاظت کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک سچا مومن ثابت کرنے کے لیے اور جناب محمد الرسول اللہ کا سچا پیروکار کہلانے کے لیے کیا زندگی کی ہر سرمایہ کو وہ اللہ اور دین کے نام پہ قربان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آج ایمانداری سے بتائیے کہ ہم اسی عزم کو لے کر اس میدان میں جمع ہوئے اور اللہ کے سامنے رات کے اس پہر میں اس وعدے کو دہراتے ہیں کہ اے رب کریم، ہم تھوڑی دیر کے لیے اس وعدے کو بھولے ضرور تھے لیکن اس وعدے سے مکرے نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ دین اور ایمان ہمیں زندگی کے ایک ایک قطرے خون سے زیادہ عزیز ہے۔ اے اللہ، زندگی کی ایک ایک دولت سے زیادہ پیاری ہے۔ اے رب کریم، ہم جس وقت ضرورت ہوگی اور جیسی پکار بلند ہوگی ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن جنت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، شریعت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور ایمان جیسی عظیم دولت پر کبھی کوئی حرف آنے نہیں دیں گے۔ بولیے انشاءاللہ ہم تیار ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو مضبوط جذبہ نصیب کرے۔ لوگوں، یہ وہی ایمان ہے جس کے لیے ہمارے پیغمبر نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، یہ وہی ایمان کی دولت ہے جس کے لیے شیب ابی طالب میں زبان مبارک نے یاد رکھو پتے چبائے تھے، یہ وہی ایمان اور دین ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنے گھر کو تیاگ دیا تھا، یہ وہی ایمان کی دولت ہے جس کے لیے سمیہ جیسی خاتون نے اپنے سینے پر برچھے کھائے تھے، یہ وہی ایمان کی دولت ہے جس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں مردان حق نے اللہ کے راہ میں جام شہادت نوش کیا ہے، یہ وہی دین حق ہے جس کے لیے اس قوم نے ہزاروں بیویوں کے سہاگ کو لٹایا ہے، یہ وہی دین ہے جس کے لیے مردان حق نے اپنے لاکھوں نوجوانوں کی قربانی زمین پر قبول کی ہے لیکن سب کچھ برداشت کیا لیکن ایمان کے سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اگر یہ سچ ہے اور یہ میری تاریخ ہے تو کیا اگر آج کے حالات میں ہمارے سامنے شریعت کے تحفظ کا سوال پیدا ہو تو کیا اسی طرح اپنے سارے سرمایہ حیات کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر بولو انشاءاللہ ہم شریعت کی تحفظ کے لیے تیار رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اور میرے بھائی، شریعت کے تحفظ کا مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی قرآن پاک کی آیت کو ہم سے چھینے، شریعت کا مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی مسجد کے مینارے کو توڑے، شریعت کا سوال یہ نہیں کہ کوئی قرآن کی آیت کو اس کے پنے سے نکالے۔ دنیا میں جو مسلمان ایمان کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جیتا ہے اس کے لیے فرض تو بڑی بات ہے، واجب تو بہت بڑی چیز ہے، سنت کا مقام تو بہت اونچا ہے، وہ تو اس شان کے ساتھ جینا چاہتا کہ کسی رسول اللہ کے مستحب کے اوپر بھی وہ کسی کی انگلی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم جیئیں گے تو قرآن پاک کی صرف آیتوں نہیں
نہیں بلکہ اس کے نقطے کے ساتھ جئیں گے۔ اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے ہی کوئی مرد مومن اپنے ایمان اور قرآن کے بغیر زندگی کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اور جس دن یہ شعور اور یہ جذبہ اسلامی اور جذبہ ایمانی آپ کے زندگی میں آئے گا، ہمارے لیے تحفظ شریعت کا کام آسان ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ جوش کی بات ہے اور ہمارا ایمان اتنا طاقتور بنایا جائے کہ ہم اپنے شریعت کی حفاظت کریں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جس سیدنا ابوبکر صدیق نے، جس عمر فاروق نے، جس عثمان غنی نے، جس علی مرتضی نے اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں اس دین اور شریعت کو سیکھا تھا، کیا ان کے سینے میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کا یہی جذبہ تھا یا نہیں تھا؟ لوگوں، تاریخ کا وہ دن یاد کرو جب جناب رسول اللہ نے پردہ فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق خلافت پہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا تاج ان کو پہنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہے اور اپنے معمول کے کام کو شروع کر چکے ہیں۔ ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق، اے خلیفۃ المسلمین، ہم جب زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے لیے گئے تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتے تھے تو لوگ زکوٰۃ میں بکریاں دیتے تھے تو اس کے ساتھ رسیاں بھی دیتے تھے، لیکن آپ کی خلافت کے زمانے میں جب میں نے زکوٰۃ کی وصولی کا سفر کیا تو لوگوں نے بکریاں تو دی ہے لیکن رسیوں کا دینا بند کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس آنے والے شخص کے جملے کو سنا اور آپ کا چہرے مبارک غصے سے لال ہو گیا۔ کہا کہ انہوں نے رسیاں روک لی، کہا کہ روک لی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ ایسے لوگوں سے میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کے زمانے کے مطابق بکریوں کے ساتھ رسیاں بھی دینا شروع نہ کر دے۔ سیدنا عمر فاروق کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے حاضر ہوئے اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بڑے نرم دل تھے، لیکن آج آپ کا یہ فیصلہ تو بڑا سخت ہے کہ معمولی رسی نہیں دینے پر آپ نے ان سے لڑنے کا اور اس وقت تک لڑنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ وہ رسیاں دینا شروع نہ کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر، تم بھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بڑے مضبوط تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد اتنا کمزور کیسے پڑ گئے؟ اے عمر، یاد رکھو مسئلہ رسی کا نہیں، مسئلہ دھاگے کا نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ کے دین کے اندر کٹوتی کی شروعات کا ہے۔ اور جن لوگوں نے آج رسیاں روکی ہے، یاد رکھو اگر اس راستے کو بند نہیں کیا گیا، اس سوراخ پہ اگر بند نہیں ڈالا گیا تو کل وہ لوگ بکریوں اور زکوٰۃ کا انکار کریں گے۔ اس لیے عمر یا ابوبکر اس بات کو طے کر چکا کہ یا تو رسول اللہ کا دین زندہ رہے گا یا ابوبکر صدیق زندہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ابوبکر صدیق کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ کیا اس بوڑھے جس کے ہاتھ کی جھرری لٹک گئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، 60 سے زیادہ عمر چھو چکی تھی، لیکن جس نبی کی شریعت کی محبت ان کے رواں رواں میں پیوست تھی، جب اللہ کے رسول کی شریعت کا سوال پیدا ہوا تو بولو اس بوڑھے جسم کے اندر جوان کے خون نے گردش کیا کہ نہیں کیا؟ آج ہم سے کوئی قرآن کی آیت مانگے، آج ہم سے کوئی سنت کا ایک جملہ مانگے اور اس بات کو آسانی سے ہم قبول کر لیں کہ مسئلہ تو ایک جملے اور ایک آیت کا ہے، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق نے برملا اعلان کیا کہ ایک معمولی دھاگے کی کٹوتی رسول اللہ کے دین میں برداشت نہیں ہوگی۔ بولو مومنو، اگر اسی صدیق سے میرا رشتہ ملتا ہے تو کیا آج کی تاریخ میں شریعت کے تحفظ کے لیے ہم سب کا یہی اعلان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اس بوڑھے کے اس جملے کو یاد کیجئے جو اسی موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ وہ جملہ اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے اس کو لکھا جائے اور ہر دل پر اس کو نوٹ کیا جائے، اور اسی جملے کی برکت سے میرے لیے شریعت کے تحفظ کا کام آسان ہوگا۔ کہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق نے کہ عمر، اَيُنْقَصُ
الدین وانا حی، کیا اس زمین پر کوئی جناب رسول اللہ کی شریعت پہ ہاتھ ڈالے گا اور ابو بکر زندہ رہ کے اس کو دیکھے گا؟ ایسا کبھی ابو بکر کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی کہیے اينقص الدین وانا حی، کیا کوئی شخص دین محمد سے کھلواڑ کرے گا؟ کیا قرآنی آیت پر کوئی انگلی ڈالے گا؟ کوئی آیت قرآنی ہم سے چھیننے کی جرات کرے گا اور ہم اس کو برداشت کریں گے؟ نہیں۔ اگر 65 سالہ ابو بکر اپنے نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے بے چین ہو سکتا ہے تو اس قوم کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک عورت اور ابو بکر کی مثال رکھنے والا ایک ایک بوڑھا مچل کر کہے گا کہ ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کٹوتی برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ، اور ان سے کہیے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ اگر آپ کا یہ جذبہ رہا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی برکت سے، آپ کے دست و بازو کے برکت سے اس زمین پر شریعت کو تحفظ عطا کرے گا۔ آج شریعت کے تحفظ کا سوال پیدا ہوا ہے، کیا مطلب؟ شریعت اندیشے میں ہے، شریعت خطرے میں ہے؟ ہاں، شریعت پہ حملہ شروع کیا گیا ہے، شریعت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج منصوبہ بند طریقے پر آج اس شریعت کو ہمارے ہاتھ سے چھینکنے کا ناپاک منصوبہ بنا ہے، لیکن کیا شریعت پہ خطرہ ایک طرفہ ہے؟ لوگوں نہیں، آج شریعت پہ خطرہ دو طرفہ ہے۔ اگر ایک طرف سرکار اور حکومت آج ہمارے ہاتھوں سے اس شریعت کو چھیننا چاہتی تو میں آپ کو اس منزل پہ لے جاؤں گا جہاں میں یہ بتاؤں گا کہ ایک طرف اگر قصور اس کا ہے تو دوسری طرف ہم نے بھی کہیں ٹھوکر کھا کر اپنی شریعت کے تحفظ میں کوتاہی کی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو دونوں رخ پر لے جا کر یہ بات بتانا چاہتے کہ اگر سچے وفادار اسلام ہو تو طے کرو کہ ہم اپنے قوت بازو سے، اپنے عقل کے ناخن سے، اپنے ایمانی طاقت سے انشاءاللہ باہر کے فتنے کا بھی مقابلہ کریں گے اور گھر کو بھی جھانک کر دیکھیں گے۔ اگر شریعت کی رسی کہیں ٹوٹ رہی ہے، اگر ہمارے ہاتھ سے شریعت کا ڈور چھوٹ رہا ہے تو بولو اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آج جو حکومت اقتدار میں ہے وہ اتنی اکثریت کے ساتھ آئی کہ آج نشہ میں اس کو حق اور ناحق کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ سیڑھی جس پہ چڑھ کر وہ گدی تک پہنچی ہے، آج اس نے اس گدی کے نشے میں آج یہ طے کیا ہے کہ اس زمین پر کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ چند کے سامنے ہم نے یکساں سول کوڈ کا ایجنڈا پیش کیا تھا، یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات دھوکے سے آ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں راستے سے یہ بات اٹھ گئی ہے۔ مسئلہ بات کے اٹھنے کا نہیں، مسئلہ بات کے پیدا ہونے کا نہیں، بلکہ اس وقت جو حالات ہیں اور آپ کی شریعت پر جو ہاتھ ڈالا گیا یہ منصوبہ بند کوشش ہے، یہ وہ ایجنڈا ہے جس کو آج نہیں بلکہ 3 سال پہلے طے کیا گیا اور جس کو اس ملک میں بار بار دہرایا گیا، اور آج اسی پلاننگ کی بنیاد پر آج ہماری شریعت پر ہاتھ ڈال کر اس کو چھیڑنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ یکساں سول کوڈ، ایک ہی قسم کا قانون پورے ملک میں لاگو ہوگا، ان کی ہمت نہیں ہے اور یہ پوری جرات کے ساتھ یکساں سول کوڈ کی بات نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس ایسی مجبوری ہے کہ وہ براہ راست اس نعرے کو اس ملک میں نہیں لگا سکتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سب نہیں کر سکتے تو کچھ کر کے کم سے کم جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈی کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے عنوان بنایا طلاق کا، انہوں نے عنوان بنایا شادی کا ایک سے زائد، انہوں نے عنوان بنایا حلالہ کا۔ اے لوگوں بتاؤ ان کو طلاق سے کیا تکلیف ہو رہی ہے اور ان کے گھر میں شادی کی وجہ سے کون سا چولہا بجھ رہا ہے، لیکن انہوں نے
پورے مجموعے شریعت پر نہیں بلکہ اس کے بازو کو کاٹ کر ہماری شریعت کے بڑے حصے سے ہم کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں بتاؤ، اگر ہم پورے جسم کو کسی کو نہیں دے سکتے، اگر ہم اپنے سینے پر گولی برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا کسی کو اپنا ہاتھ کاٹنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ جس طرح میرا سینہ اور سر عزیز ہے، ہمارے ہاتھ کی ایک ایک انگلی ہم کو عزیز ہے۔ اور آج طلاق کے نام پر اور اس نام پر اگر یہ کھیل کھیلا جاتا تو لوگوں ہم پوری قوت ایمانی کے ساتھ کسی بھیک کے نام پر نہیں بلکہ ہندوستان کے سنویدھان اور آئین نے جو حق ہم کو دیا ہے اس کی بنیاد پر جرأت کے ساتھ اپنے حق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک حق کی آواز بلند کریں گے، حق کے لینے کی کوشش کریں گے جب تک کہ ہمارے جسم میں کسی حصے میں قطرہ خون باقی ہے۔ اور یہ میرا اعلان ہے اور ہر مومن کی زبان پر یہی نعرہ ہے اور انشاءاللہ موت تک یہی نعرہ رہے گا۔ آج یہ کہتا طلاق کو ختم کرو، پوچھا کیوں ختم کرو؟ کہتا ہے کہ مسلمان عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ ڈھونڈو کتنی عورتیں ہیں جن کو طلاق ملی ہے اور پرسنٹیج طے کرو کہ کتنی مسلمان بیٹیاں آج طلاق کی وجہ سے تمہاری چوکھٹ پر بھیک مانگ رہی ہے، اور آج تم آخری اوتار ان بیٹیوں کا آنسو پوچھنے کے لیے زمین پہ آئے۔ آج 1.5% اور 2% مسلم بیٹی کا درد تمہارے سینے میں آیا، لیکن کیا وہ ذکیہ جعفری جس کے پورے خاندان کو آگ میں جھونک دیا گیا اور آج 10 سال سے وہ بیٹی تمہاری چوکھٹ پر انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے، آج کیا اس مسلم بیٹی کا درد تمہارے سینے میں نہیں آیا؟ وہ عشرت جہاں جس کے خاندان کو انکاؤنٹر کر کے زمین پہ برباد کیا گیا، آج زمین پر تم سے انصاف کی بھیک مانگتی، لیکن تمہارے آنکھ میں اس کے لیے کوئی آنسو نہیں آیا۔ اور چھوڑو ان بیٹیوں کو، آج اگر 1.5% اور 2% مسلم طلاق پانے والی بیٹی کا درد تمہارے سینے میں ہے اور اس کی وجہ سے طلاق کے قانون سے تم کھلواڑ کرنا چاہتے ہو، تو ذرا اپنے ملک کی زمین پہ جھانکو۔ اس زمین پر اگر عورت کے حق کی بات تم کرتے ہو کہ اسلام میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ طلاق کی وجہ سے یہ کراہ رہی ہے، تو ذرا اس ہندوستان کی ڈائری کو کھولو اور دیکھو کہ یہ تو 1.5% ہے۔ اگر واقعتاً عورتوں کے آنسو تم پوچھنا چاہتے تو چاہے وہ عورت مسلمان کی ہو کہ غیر کی، بولو سب کا درد تمہارے سینے میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ لیکن ہندوستان کی سچائی کہتی کہ آج سال میں 1 کروڑ سے زیادہ بیٹیاں ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے ماری جا رہی ہے۔ آج بتاؤ کہ ان بیٹیوں کی زندگی کا درد، ان کی زندگی کا تحفظ اور ان کے زندگی کے بچانے کی کوئی ترکیب آج تمہارے سینے میں نہیں، لیکن جس اسلام نے ماں کے پیٹ میں مرنے والی اور پیدا ہونے کے بعد زمین میں گلنے والی بیٹی کے زندگی کی حفاظت کا یقین دلایا اور اس نے اعلان کیا، خبردار کوئی مسلم سماج کا بیٹا اگر اپنے بچے کو ماں کے پیٹ میں مارتا یا پیدا ہونے کے بعد اس کا گلا دباتا ہے تو وہ شخص اللہ کے یہاں اتنا بڑا مجرم ہے کہ اگر وہ خدا کی عدالت میں حاضر ہوگا تو جب تک وہ اس اولاد کا انصاف نہیں چکائے گا اس مسلمان کا قدم خدا کی جنت کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے اسلام نے ان بیٹیوں کی زندگی کی تحفظ کا انتظام کیا، آج تم نے ان کروڑوں بیٹیوں کے لیے زندگی کی حفاظت کی کوئی اسکیم نہیں بتائی اور 1.5% کا درد تمہارے سینے میں آیا۔ بولو یہ اس زمین پر مگرمچھ کے آنسو ہے یا نہیں ہے؟ آج ان سے پوچھو کتنی بیٹیاں طلاق کی اخبار میں چھپتی ہے، لیکن بلا ناغہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ یو پی، بہار اور ہندوستان کے کونے کونے میں کوئی ہندو مسلمان کی بیٹی آج تلک اور جہیز کے نام پر جلائی نہیں جا رہی ہے۔ آج کروڑوں بیٹیاں جو آگ میں چل رہی ہے، آج وہ تڑپ رہی ہے، آج وہ جل رہی ہے ظلم کی آگ میں۔ آج تک تم نے ان بیٹیوں کی زندگی کو بچانے اور اس کو آگ کے اس دہکتے ہوئے انگارے سے نکالنے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ آج کروڑوں کا کوئی درد نہیں اور 1.5% کا درد تمہارے سینے میں پیدا ہوا ہے۔ آج ان سے پوچھئے اور یہ سوال کیجئے کہ یہ مسلم بیٹیاں
جن کے نوجوانوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جن کے نوجوان شوہر کو آج تم نے دہشت گردی کے نام پر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر آج جیل کی سلاخوں میں ڈالا۔ آج 20 سال کی مدت گزر گئی، جوان بیوی روتے روتے اس کے آنکھ کے آنسو سوکھ گئے، ماں روتے روتے اندھی ہو گئی، آج تک تم نے اس کا مقدمہ نہیں چلایا، آج تک تم نے اس کو ٹرائل میں نہیں بھیجا، اور جب بھیجتے ہو تو 20 سال کے بعد اس کو بے قصور ثابت کرتے۔ بولو ایسے لاکھوں نوجوان جن کی بیٹیاں اور بیویاں آج اپنے گھر میں تڑپ رہی ہے، آج تک تمہارے سینے میں اس کے آنسو پوچھنے کی کوئی تدبیر نہیں آئی۔ بولو اگر نہیں اور یہ 1.5% کا درد پیدا ہوا تو بولو یہ سراسر مکاری اور فریب ہے یا نہیں ہے؟ اور میں درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری ایمانداری سے بولو کہ اسی بمبئی کی سرزمین پر کتنی ساری بیٹیاں وہ ہے جو عزت کو بیچ کر اپنی روٹی کھا رہی ہے۔ آج تم اگر بولتے ہو کہ ہم عورت کی مریادہ کو بچائیں گے، عورت پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے، تو سڑکوں کے کنارے جو ہماری بیٹیاں سماج کی آج عزت کو بیچ کر اپنی روٹی کھا رہی ہے، بتاؤ یہ اس ناری کے اوپر ظلم اور اتیاچار ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی عزت بیچنے پہ مجبور ہو جائے اور عزت بیچ کر اپنی روٹی کھائے اور تم اس کو لائسنس دے کر آج اس کی سیکورٹی دو اور اس زمین پر تم عورت کے مریادہ کی بات کرو؟ یہ بات کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمت ہے اور مردانگی کی طاقت تمہارے پاس ہے تو ان کروڑوں بیٹیوں کے لیے جو آج عزت بیچ کر اپنی روٹی کا انتظام کرتی ہے، ان کے آنسو پوچھو، ان کے لیے روزگار کا انتظام کرو، ان کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ دو، تب سمجھیں گے کہ عورت کی محبت سچی تمہارے دل میں ہے اور تم سچائی کے ساتھ ان عورت کا آنسو پوچھنا چاہتے ہو۔ بولیے یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ آج کتنی ساری سماج کی بیٹیاں ہیں جو ایڈورٹیز کا ذریعہ بن رہی ہے، آج وہ ننگی ہو کر تصویریں کھچواتی، آج صابن کے ٹکیا پہ، آج کھیلی کے پوریا پہ، آج ان عورتوں کو ننگا کر کے تم ہندوستان میں بیچواتے ہو اور کہتے ہو کہ ہندوستان میں ناری کو سمان دیتے۔ اگر تمہارے نزدیک اس ناری کا سمان یہی ہے کہ اس کو ایڈورٹیزمنٹ کا ذریعہ بنایا جائے، آج ہزاروں لاکھ میں اس کی عزت کا سودا کیا جائے، تو ایسا سمان تم کو مبارک ہو، اور ایسے سمان کو ایک مرد مومن کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ آج ہمت ہے تو پابندی لگاؤ کہ ہندوستان کی کوئی بیٹی سماج میں اپنے کو بے پردہ کر کے اپنی آبرو کو نہیں بیچے گی، وہ عزت دار بن کر روٹی کھائے گی اور کبھی ایسے ظلم کے راہ کو اختیار نہیں کرے گی۔ آج پورے ہندوستان کے نیٹ پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں آج سماج کی بیٹیاں اپنی عزت کو ننگا کر کے آج لوگوں کی آنکھوں کو سکون دے رہی ہے، آج لوگوں کے جذبات کو تسکین دے رہی، اور اس نیٹ کے سارے سسٹم کو جاری کر کے آج تم یہ چودراہٹ کرتے ہو کہ ان بیٹیاں جن کے بدن سے تم نے لباس اتارا، جن کو ننگا کر کے تم نے عزت فروشی پہ مجبور کیا، آج جن کو ننگا کر کے تم نے تمام عزتوں کی عصمت پر داغ لگایا، آج اگر تمہاری نظر میں ان عورتوں کی قیمت ہے تو بولو ایسے نیٹ کنیکشن پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ لوگوں یاد رکھیے، آج جو کچھ کیا جا رہا اور جو کچھ کہا جا رہا، آج اس مسئلے کو سمجھنے اور اس کی تہ میں اتر کر شریعت کے تعلق سے کچھ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے قانون کو ختم کرو، کیوں بھائی؟ 1.5% عورتوں کو طلاق مل رہی ہے اور طلاق کی وجہ سے وہ بے چین ہے۔ آپ ان سے پوچھو کہ طلاق پانے والی کتنی ہے؟ 1.5%، اور طلاق سے بچنے والی کتنی ہے؟ 98.5%۔ تو آج کسی سماج میں اگر 1.5% کو کینسر ہو جائے تو کیا اس کی وجہ سے سارے سماج کا سر قتل کر دیا جائے گا؟ ارے بولو نا، ناک میں کھجلی ہوگی تو علاج کرے گا کہ نہیں مرڈر کر دیا جائے گا؟ ہم نے ان سے کہا کہ سنو، اگر 1.5% خرابی ہے ہم اس کا سروے کراتے ہیں، ہم جائزہ لیں گے، جہاں جہاں سوراخ ہم اس کو بند کریں گے، لیکن کون سا ہندوستان کا شعبہ ہے جہاں 2 اور 3% نہیں بلکہ 30% کرپشن نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو بتاؤ اس شعبے
کو بند کرو گے، بتاؤ وہاں سے لائسنس چھینو گے، اور بتاؤ اس قانون کو ختم کرنے کی بات کرو گے۔ ان کی ہمت نہیں ہے، ان کا ہاتھ تو وہاں اٹھتا ہے جہاں اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا نظر آتا۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر 1.5% کی بنیاد پر 98.5% کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جاتا تو کیا اس سے بڑھ کر اتیاچار ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر ظلم ہو سکتا؟ اور کیا اس سے بڑھ کر قانون کا اپہرن ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائی کہتا ہے کہ طلاق سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے ختم کرتے۔ کل کہو گے کہ ختنہ سے بچہ کو تکلیف ہوتی ہے، بڑا چلاتا ہوتا ہے، ارے وہ اس کو بھی ختم کر دو۔ تو کیا تمہارے اس تکلیف کی وجہ سے سارے معاملات شریعت سے توڑ لیے جائیں؟ کیا یہ بات جو یہ کہہ رہے آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ قابل قبول ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہے۔ اور ان سے ہم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ باپ سے بیری اور پوت سے ناتا، یاد رکھیے 1.5% بیٹی کی محبت ہے، لیکن 25 کروڑ مسلمانوں کا کوئی درد تمہارے سینے میں نہیں ہے۔ تو اگر 1.5% کو تم نے انصاف دیا اور اس زمین پہ جینے والے 24.5 کروڑ اور 23.5 کروڑ مسلمان کو تم نے بے چین کیا تو کیا ہندوستان سماج میں انصاف آ جائے گا؟ ارے بولو نہ آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ 1.5% کا آنسو پوچھو اور 25 کروڑ کو دہشت گردی کے نام پہ تڑپاؤ، کیا یہ ایمانداری کی بات ہے؟ آج 1.5% کا آنسو پوچھو اور گھر واپسی کے نام پر، گو رکشا کے نام پر، لو جہاد کے نام پر ان کو درختوں میں لٹکا کر ان کی جان کی ہولی کھیلو، کیا بولو یہ محبت کی پہچان ہے؟ آج اگر یہ 25 کروڑ مسلمان اور اس ملک میں جینے والا یہ قوم، اگر تم نے سب کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور 1.5% کا تم نے نعرہ لگایا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ انصاف نہیں بلکہ انصاف کے نام پر اس قوم کے ساتھ ظلم اور اتیاچار ہے۔ اس لیے یہ ظلم اور اتیاچار قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا نعرہ کہ ہم طلاق جو قرآن نے بتایا اس کے ساتھ جیئیں گے اور شادی کا جو اصول اللہ نے دیا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بولو یہ نعرہ قانونی ہے کہ غیر قانونی ہے؟ ارے قانونی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس قوم نے تمہارے اس وقت میں جب انگریزوں نے اس ملک پر اپنا چنگل ڈالا، شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر اس ملک میں تمہارا ساتھ دیا اور اس ملک پر آزادی کا سورج اگایا، لیکن وہ قانون جس کو انگریزوں نے بھی نہیں چھیڑا اور انگریز جیسے ظالموں نے بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالا، آزادی کا سورج طلوع ہونے کے بعد جس کے لیے ایک ایک مسلمان نے اپنی صلاحیت کے مطابق آخری خطرہ خون قربان کیا، آج بولو جس قانون کو انگریزوں نے نہیں چھوا اگر آزاد ہندوستان میں اس قانون کو چھیڑا جاتا تو کیا انگریز سے بڑھ کر ظلم کا تصور ہندوستان میں ابھرے گا کہ نہیں ابھرے گا؟ آج بولو یہ نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، جو 17 مسائل پرسنل لا کے ذیل میں آتے ہیں، انگریزوں نے شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام پر اس کو تحفظ دیا اور انگریزوں نے اس کی حفاظت کی، اور آج آزادی کا سورج طلوع ہونے کے بعد اور ہندوستان کا ایسا سنویدھان جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے چیئرمین شپ میں ہندوستان میں بنا اور جس کا آرٹیکل 25 اس ملک میں بسنے والے ایک ایک ناگرک کو اس بات کا حق دیتا کہ ہر ملک کا ناگرک اپنے مذہب کو مانے گا، اپنے مذہب پر چلے گا، اپنے مذہب کا پرچار پرسار کرے گا۔ بولو جو ہندوستان کا دستور آج مذہبی آزادی کا حق دیتا اگر آج اس کو چھینا جائے تو بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر اس زمین پر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اے لوگوں بتاؤ۔ میں کہتا ہوں اور پوری قوت کے ساتھ کہتا کہ مسئلہ صرف ہمارے حق کا نہیں بلکہ ہندوستان کے سنویدھان کے بچانے کا بھی ہے۔ آج تم اقتدار کے نشے میں، آج تم اس غرور میں جو آج تم کو حاصل ہوا، آج تم ہندوستان کے اس سنویدھان کو چھیڑ کر آج ایک کمیونٹی کے حق کو چھیننا چاہتے۔ یاد رکھو مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان کے وہ ناگرک
جو انصاف کو پسند کرتے ہیں کسی قیمت پر تم کو اس کا اختیار نہیں دے سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دلت بھی آگے ہیں, سکھ برادری کے لوگ آگے ہیں, ہندو برادری کے انصاف پسند لوگ کروڑوں کی تعداد میں اس بات کے لیے اکٹھا ہے کہ یہ ظلم ہے, ہندوستان کے دستور کے ساتھ کھلواڑ ہے اور کسی قیمت پر حکومت کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بولو جو حق ہم کو حاصل ہے آج اس حق کو چھینا جائے تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ آپ ان سے پوچھئے اور ان کی عقل کا امتحان لیجئے کہ آج 1.5% عورت کے حق کی بات کرتا اور 25 کروڑ مسلمان کے حق کا جو مسئلہ ہے آج بولو اس کو نظر انداز کرتا. کیا کوئی اس کو انصاف کا قانون کہے گا؟ ارے سب سے پہلے تو میرا حق بچاؤ کہ جس طرح دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو آج اس ملک میں اپنے حق کے ساتھ جینے کا حق ہے, مذہب کے چلنے کی آزادی ہے اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ اور مسلم پرسنل لا کے نام پر جو مذہبی قواعد پر جینے کا ہمیں حق دیا گیا, آج اس حق کی حفاظت تمہاری پہلی ذمہ داری ہے. اور اس حق کو چھین کر اگر 1.5% بیٹیوں کی حق کی بات کرو گے, یاد رکھو یہ شریعت پر حملہ ہے, یہ 25 کروڑ مسلمان کو بے چین کرنے کے برابر ہے اور خدا کی قسم اس ظلم کو اس ملک کا مسلمان قبول نہیں کر سکتا ہے. بولیے انشاءاللہ آپ کا یہ جذبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہم لوگوں نے کہا کہ طلاق سے کیوں ڈر لگتا ہے آپ کو؟ کہتا ہے کہ 3 طلاق کو ختم کرنا چاہتے, 3 طلاق سے اس کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اس لیے کہ 3 طلاق اس کو مل چکی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کے بعد حلالہ کا نمبر آتا ہے اور اگر اس کو ختم نہیں کیا تو پھر ہم کو بھی حلالہ میں جانا پڑ سکتا ہے. ارے ان کو بہار نے طلاق دیا کہ نہیں دیا؟ ارے دیا کہ نہیں؟ دلی نے دیا کہ نہیں دیا؟ ارے دیا کہ نہیں دیا؟ اور ابھی الیکشن جو ہوا کہاں؟ بنگال میں, تو طلاق ملی کہ نہیں ملی؟ تو 3 طلاق مغلظہ ان کو مل چکی ہے. اب یہ سوچتے ہیں کہ اس قانون کو ختم نہیں کیا تو پھر ہم کو بھی حلالہ میں جانا پڑے گا اور اس کے بغیر ان کی واپسی نہیں ہو سکتی. اسی لیے ان کی چھری 3 طلاق پہ چل رہی ہے. مسئلہ 3 طلاق کا نہیں ہے, مسئلہ طلاق کے چھیڑنے کا نہیں ہے, مسئلہ مسلم پرسنل لا کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا ہے, مسئلہ یکساں سول کوڈ کے راستے کو ہموار کرنے کا ہے. اور یہ اپنی انگلی بڑھا کر اپنا بازو وہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں جس کی بنیاد پر اس کے لیے مسلمانوں کے دل پر چوٹ پہنچا کر ان کی شریعت کو مجروح کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اس لیے ہمیں اس سازش کو سمجھنا ہے اور پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس کا جائزہ لینا ہے. یہ کہتے ہیں کہ طلاق بہت بری چیز ہے, کیا ہم اس کو ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں کیا؟ ارے بولو نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے. ہم نے کہا کہ سنیے, اگر طلاق بری چیز ہے تو ذرا ہندو کوڈ بل کو نکالو, ذرا عیسائی کے قانون طلاق کو نکالو. اسلام سے پہلے کسی مذہب میں طلاق کا قانون نہیں تھا, لیکن اگر یہ اتنا غلط تھا تو سن 1954 اور 56 میں اسپیشل کوڈ لاگو کر کے ہندو کوڈ بل میں طلاق کو داخل کیا گیا. اگر طلاق ایسی گندی چیز تھی تو ہندو کوڈ بل کو اس سے بچانا چاہیے کہ نہیں بچانا چاہیے؟ لیکن نہیں, انہوں نے اسپیشل بینچ بیٹھا کر اور ہندو کوڈ بل میں اس طلاق کے قانون کو داخل کیا. آج ان عیسائیوں سے پوچھو کہ آج اگر طلاق اتنی ناپسندیدہ چیز تھی تم نے کیسے اسلام سے روشنی لے کر اپنی شریعت میں اور اپنے قانون کے اندر طلاق کے قانون کو داخل کیا؟ کل تک یہ پسند تھا اور آج ناپسند ہوا, تو بولو اس ترازو کو سمجھنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہم ان سے کہتے ہیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ کہتے کہ طلاق انصاف کا نام ہے, طلاق ظلم کا نام نہیں ہے. اور ان سے پوچھئے کہ اسلام نے طلاق دینے کی ترغیب نہیں دی, بلکہ اسلام نے ایمرجنسی کے طور پر ایک میاں بیوی کی زندگی میں طلاق کا راستہ رکھا ہے. آپ ہوائی جہاز پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو ایمرجنسی ڈور کا پتہ بتایا جاتا کہ نہیں بتایا جاتا؟ ٹرین پہ چڑھتے ہیں تو ایمرجنسی ونڈو رہتی کہ نہیں رہتی؟ حادثہ کبھی بھی پیش آ سکتا ہے, اگر آئے تو نکلنے کا راستہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ ایک لڑکی بمبئی کی, لڑکا پٹنہ کا,
किसी ने किसी को नहीं देखा, निकाह कर दिया, दोनों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कभी ऐसा होगा कि मर्द बीवी की जरूरत को पूरी नहीं कर सकता, कभी ऐसा होगा कि औरत की जिंदगी का रुख मर्द के लिए काबिले कबूल नहीं है। तो क्या तुम्हारा कानून ये कहेगा कि दोनों चाहे जैसा हो घुट घुट कर मरे और घुट घुट कर जिंदगी गुजारे? या इंसाफ का तकाजा ये है कि एक इमरजेंसी गेट को खोल दो ताकि घुटने के बजाय रास्ता बदल दे और दोनों सुख की जिंदगी गुजारने का तरीका इख्तियार कर ले। बोलो, इमरजेंसी इंसाफ है या घुट घुट कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना इंसाफ है? आज समझाइएगा कि नहीं समझाइएगा? और मेरे भाई, हम लोग कहते हैं कि कौन मुसलमान तलाक को पसंद करता? क्या कोई नबी ने पसंद किया? क्या मुफ्ती सईदुर रहमान ने पसंद किया? नहीं, सबने कहा कि तलाक तमाम दुनिया की चीजों में जो अल्लाह ने जायज किया, खुदा की नजर में सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। और हमने ऐलान किया और पैगंबर की ज़बानी बताया कि नबी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बिला सबब तलाक का जुमला इस्तेमाल करता तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता और अल्लाह से फरियाद करता कि रब्बे करीम, जब तक तेरा अजाब इस बंदे पर नहीं उतरेगा मुझको सुकून नहीं मिल सकता। जो तलाक इतना नापसंदीदा हो हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन बताओ इमरजेंसी डोर के लिए आज उसकी समाजी जरूरत को महसूस करते कि नहीं करते? आप खूबसूरत घर बना लीजिए और माशाअल्लाह टाइल्स लगा दीजिए, पत्थर सजा दीजिए, लेकिन अगर उसमें बैतुल खला नहीं हो तो बोलो वो घर नामुकम्मल होगा कि नहीं होगा? क्या कोई आदमी बैतुल खला में जाके बैठ के बिला वजह सुनता है क्या? अरे बोलो ना। लेकिन हर अच्छे घर की ये जरूरत है कि नहीं? अरे बोलो ना, है कि नहीं है? तो आज तलाक नापसंदीदा जरूर है, लेकिन समाजी जिंदगी की तकमील बगैर तलाक के नहीं हो सकती। और जिस तरह किसी अच्छे से अच्छे घर की तकमील बगैर बैतुल खला के नहीं हो सकती, जिसको कोई पसंद की निगाह से नहीं देखता, वैसे ही तलाक के बगैर इसकी तकमील नहीं हो सकती है। हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन एक जरूरत तस्लीम करके उसकी वकालत करते हैं। और आप बताओ, तलाक का कानून कुरान में उतरा कि नहीं उतरा? अरे उतरा कि नहीं उतरा? और निकाह का कानून कुरान में उतरा कि नहीं उतरा? आज अगर सूरह तलाक कुरान में नाजिल हुई और सूरह निसा कुरान में नाजिल हुई तो कोई हमसे तलाक का कानून छीने, कोई हमसे निकाह का कानून छीने, तो बोलो ये कुरान पाक की सूरह के छीनने के बराबर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? क्या हम कुरान की सूरत छीनने देंगे? क्या उसकी आयत का सौदा करेंगे? नहीं। और हमने तो इनसे कहा कि सुनिए, आप काहे कलेजा पीटते हो मुसलमान बेटी के लिए, और काहे हल्ला करते हो कि मुसलमान की बेटी तलाक की वजह से मजलूम है? जरा किताब को खोलो और देखो कि आज तलाक की सर्वे करके कि आज तलाक की फीसद किस कौम के अंदर सबसे ज्यादा है। आज सर्वे रिपोर्ट सरकार ने 2011 में तैयार कराया, जो मर्दमशुमारी की रिपोर्ट है, ये ताजा सेंसस रिपोर्ट है। आप ईमानदारी से इसको कहो कि अपनी रिपोर्ट खोलकर बताओ कि आज किस समाज के अंदर तलाक का रेशियो सबसे ज्यादा है। आज इसकी रिपोर्ट कहती कि आज सबसे ज्यादा तलाक का रेशियो हिंदू समाज में है, आज सबसे ज्यादा तलाक का रेशियो उसके बाद आज ईसाई समाज में है, आज उसके नीचे सिख समाज में है, उसके नीचे पारसी समाज में है, और 5वें नंबर में इसका सर्वे मुस्लिम समाज में है। तो आज जिसकी फुंसी है उसका ऑपरेशन हो रहा है, और जिसका भुकंदे है उसको पूरी छुट्टी दिए हुआ है। बोलो ये जुल्म और नाइंसाफी है कि नहीं? हमने कहा कि उसमें तो तलाक का कानून रहेगा और मुस्लिम समाज से तलाक का कानून टूटेगा। जहां तलाक का रेशियो सबसे कम है, याद रखो ये तुम्हारा फतवा जालिमाना, मुजरिमाना और इस कौम को जमीन पर परेशान करने वाला फतवा है जो काबिल कबूल नहीं है। अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस सुमीत जी ने फतवा दिया और लोगों ने उसको आज सोशल मीडिया पे देखा, अखबार में आया। कल तो लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब फैसला हो गया,
ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا 3 طلاق قانون لاگو۔ ہم نے کہا کہ ذرا برداشت سے کام لیجیے۔ سمیت جی نے اپنا تبصرہ کیا، اور لوگوں بہت سارے ہندوستان میں لوگ وہ ہیں جو کمزور پہ تبصرہ کرنا آسان سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم آج میرے تبصرے سے میرے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی، میرا بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ جج محترم ہے، ان کا اس ملک میں سمان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کی زبان ایک بہت ہی احترام کے ساتھ کھلنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے زبان سے جو بات نکلتی ہے ملک اس کو احترام کی نظر سے دیکھتا۔ اگر کوئی کمنٹ کرنا ہے، اپنی ذاتی رائے بولنی ہے، اس کے لیے بہت ساری مجلسیں ہیں، لیکن ایسے حالات میں جب قوم چل رہی ہے، جب مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے شریعت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، جب ملک کے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، بولیے ایک جج کا اس موڑ پر زبان کھولنا کیا اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ میں ایسے تمام لوگوں سے جو ہندوستان کے باسیوں سے محبت کرتے، جن کو ہندوستان کی دھرتی سے پریم ہے، جو اس ملک میں سکون دیکھنا چاہتے اور ہندوستان کے ایک ایک ناگرک کو انصاف کے ساتھ جینے کا حق دینا چاہتے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مشکل حالات میں زبان کا استعمال، قلم کا استعمال پورے احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بات پیدا ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کے فلاح کے حق میں ہوگا۔ آج ہلہ کیا جا رہا ہے، اور سرکار جو سوشل سائٹ پہ اور ڈیبیٹس کے ذریعے مسلمانوں کا چہرہ دکھا رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان کا صرف 2 کام ہے۔ ایک کام ہے 4 شادی کرنا، اور دوسرا کام ہے 3 طلاق دے کے بیوی کو چھوڑ دینا۔ آج یہی چہرہ مسلمانوں کا دکھایا جاتا۔ بولو اس میں سچائی ہے؟ ہے۔ سب سے زیادہ تو پیسہ بمبے میں لوگ کہتے ہیں۔ آپ اس مجمع میں مسلمان بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ کہ کس کے پاس 4 بیوی ہے؟ ارے کسی کے پاس ہے؟ ارے نہیں ہے۔ جب ملک کے وزیر اعظم ہی کے پاس 1 بیوی نہیں ہے تو ہندوستان کی پبلک کہاں سے 4 بیوی رکھے گی؟ ارے رکھ سکتی ہے۔ اور جب ان کے پاس ہی پیسے کا اتنا قحط ہے کہ اسی کے لوگ آج لائن میں کھڑے ہیں، تو ہندوستان کی یہ مسلم قوم جس کے بارے میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی کہ یہ قوم آج پیسے میں سب سے پچھڑی ہے، تعلیم میں سب سے پسماندہ ہے، اور ہندوستان کی سماجی زندگی میں آج اس کی زندگی دلت سے بھی بدتر ہے۔ آج رگھناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کہتی، آج سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی، تو جو قوم اتنی مجبور ہوگی، جو قوم اتنی پسماندہ ہوگی، کیا بتاؤ وہ 4 بیوی رکھ کر عیش کر سکے گی؟ ارے بولے رہ سکے گی؟ نہیں۔ ان کو بلا کے لائیے، دعوت دیجیے اور کہیے کہ آپ بتائیے کس کے گھر میں 4 بیوی ہے؟ ارے 3 بیوی ہے، ارے 2 بیوی ہے، نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو بولو۔ آج ہٹلر کے طرح جس جھوٹ کو بار بار میڈیا میں دہرایا جاتا، کیا اس کے لیے اس کا بازو پکڑا جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آج یہ قوم تو اتنا پیچھے ہے کہ جس 1 بیوی کو اس نے رکھا ہے، آج اسی کا حق اس سے پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر عید میں فرمائش کرتی ہے تو محرم میں جا کے پورا ہوتا ہے۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ کہاں سے 10 بیوی لے کر عیش کرے؟ انہوں نے کہا کہ اسلام نے 4 بیوی کا فتویٰ دے کر بیوی کے تعداد کو بڑھانے کا کام کیا۔ آج ان سے پوچھو کہ اسلام نے بڑھانے کا کام نہیں، بلکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اس تعداد کو سب سے کم گھٹانے کا کام کیا۔ ارے کیا کہ نہیں کیا؟ آج بتاؤ، اسلام کے آنے سے پہلے ہزاروں ہزار کی تعداد میں لونڈی اور رکھیل لوگ لگتے تھے کہ نہیں لگتے تھے؟ اور ان کے دھرم میں جھانک کر دیکھو، بولو کرشن جی کے یہاں 16,000 داستائیں ان کے گھر میں تھی کہ نہیں تھی؟ اور جس رام جی کو یہ مانتے ہیں، ان سے پوچھو کہ راجا دشرتھ کے یہاں 3 اور 4 بیوی تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولے نہیں تھی کہ نہیں تھی؟ تو ہم نے اگر کٹوتی کی تو آپ ہمارا ہی بازو پکڑتے ہو، اور جو 16,000 کی تعداد لے کے آ رہے ہو، بولو اگر ہم نے اس کو کم کیا تو ہم کو انعام ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور ہم نے تو مجبوری میں رکھا،
اور یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان جب چاہے 4 بیوی کرے، جب چاہے 3 بیوی کرے۔ یہاں تو اسلامی قانون اتنا سخت ہے کہ 1 بیوی کا مسئلہ بھی مسلمان کے لیے قابل غور ہے۔ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ایسے فتویٰ پوچھو۔ اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑوں گا اور میں اس کا حق پورا نہیں کر سکتا، چاہے مردانگی کے اعتبار سے ہو، چاہے خرچے کے اعتبار سے ہو، اور اس بات کا اس کو یقین ہو جائے، تو اس مرد کے لیے 1 نکاح کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ بولو، جو اسلام 1 نکاح کو حق نہیں پورا ہونے کی صورت میں حرام قرار دیتا، کیا وہ 2 کی اجازت دے گا؟ کیا 3 کی اجازت دے گا؟ اس نے کہا، اے مردو سنو، انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں لو۔ اگر تمہارے جذبے میں یہ بات ہے کہ دوسری شادی کرو، تو خبردار، اگر تم نے کسی کا ہاتھ پکڑا تو ہاتھ پکڑنے سے پہلے سوچو کہ اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی تم کو یقین ہو جائے کہ تم سے انصاف نہیں ہوگا، تو یاد رکھو دوسرا نکاح کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو، جو اسلام دوسرے اور تیسرے نکاح کے بارے میں اتنا سخت قانون رکھتا، کیا وہ 4 کی دھڑلے سے اجازت دے گا؟ ارے بولے نہ دے گا۔ اور جو پادری اور پنڈت اور جو ہندوستان کا سیاسی یہ بابا دھام آج جو اعلان کرتا، آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ سراسر جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے کہا کہ آپ 4 شادی کے بارے میں مسلمان ہی کی گردن پہ کیوں ہاتھ ڈالتے ہو؟ ذرا اپنے دامن کو جھانک کے دیکھو اور نکالو سینسس رپورٹ۔ انہوں نے سن 2011 کا سینسس رپورٹ نکالا، اس کو انہوں نے دیکھا۔ آج وہ رپورٹ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ 1 سے زیادہ شادی کی شرح ہندو برادری میں ہے، نمبر 2 سکھ برادری میں ہے، نمبر 3 عیسائی برادری میں ہے، اور چوتھے نمبر پر مسلم برادری میں ہے۔ آج بتاؤ کہ مسلمان چوتھے نمبر پر، تو آج اس کا آپریشن اور آج اس کے چہرہ کو داغدار کرنے کا ناپاک منصوبہ سب سے آگے ہے، تو بتاؤ اس قوم کے اوپر ظلم اور اتیاچار ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے کہا کہ آج اگر 4 اور 2 تم رکھے ہو تو یہ بھی کم ہے۔ جتنا طوائف کا اڈا ہے، جتنا ہوٹل کے دروازے ہیں، اللہ کی قسم آج بند کر دو، 10 بیویاں تم رکھنے پہ مجبور ہو۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم تو حلال راستہ چنتے ہیں، تب یہ حال ہے۔ اور تمہارے لیے تو چوپٹ دروازے کھلے ہیں، اور انہوں نے بڑی چالاکی سے حرام کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ آپ ان کا کارنامہ سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ عقل یہاں ہے کہ یہاں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مرد عزت کے ساتھ کسی دوسری عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو یہ کرنا جرم ہے، لیکن اگر آپ ریلیشن شپ کے نام پر اور آج فرینڈ شپ کے نام پر آج اگر 10 عورتوں کو رکھیل بنا کے رکھتا تو ہندوستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ بولو، پاکیزہ طریقے پر اگر 2 بیوی کوئی رکھے تو حرام، اور ناجائز طریقے پر اگر 10 کو رکھیل بنا کر رکھے تو جائز۔ کیا یہ فتویٰ ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ ارے بولو نہ ہے۔ ہاں، یہ کہتا کہ سنو، 18 سال سے کم لڑکی کا نکاح کرو گے تو جرم ہو جائے گا، اور 16 سال کی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کے رکھو گے تو قانون تم کو حفاظت دے گا۔ بولو، ایسا الٹا قانون دنیا کے ہی دیکھے ہو؟ ہم ایسے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارا قانون جو اللہ کا ہے اور جو اسلام نے ہم کو دیا، اس میں کہیں ظلم نہیں ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ یہ 1.5% بیٹیاں جن کے اوپر تم مظلومیت کے بات کہہ رہے ہو، یاد رکھو یہ بیٹیاں ہماری ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان کے آنسو پوچھے ہیں اور آج بھی ان کا آنسو پوچھنا ہم جانتے ہیں۔ یاد رکھو، اس کے نام پر اگر تم ایسا کارڈ کھیلنا چاہتے جیسے اس ملک کے 25 کروڑ مسلمانوں کا حق چھینا جائے، تو یاد رکھو یہ قوم کسی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جذبہ رہے گا اور
ہم اسی یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک میں جئیں گے اور اعلان کریں گے کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اللہ اگر یہ یقین عطا کر دے تو ان کی مکاری بھی سمجھ میں آئے گی، ان کا جھوٹ بھی سمجھ میں آئے گا۔ ابھی بھاؤنگر گجرات میں جب مسلم بیٹیوں نے حق کا نعرہ لگایا تو یسودا بہن بھی آ گئی اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نعرہ لگایا اور کہا کہ سنو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے نعرہ دیا کہ مسلم بیٹیوں اس پردھان منتری جی سے کہہ دو کہ جو پردھان منتری 40 سال سے اپنی ایک بیوی کو انصاف نہیں دے سکا وہ ملک کی لاکھوں بیٹیوں کو کہاں سے انصاف دے سکے گا۔ اس لیے سچائی اپنے کو منواتی ہے اور سچائی اپنے کو منوا کر رہتی ہے۔ انشاءاللہ آپ بیدار رہیں گے، آپ چوکنا رہیں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں گے۔ مفتی سعید الرحمان صاحب، ہمارے جناب مولانا محمود صاحب دریا آبادی اور ہمارے سیکریٹری صاحب خیر الدین خان صاحب ہیں اور ہمارے مولانا عبد الرشید ندوی صاحب، یہ قافلہ حق و سلامتی جس کا چراغ یہاں جلا ہے، اگر آپ ایسے نعروں پہ لبیک کہتے رہیں گے اور جس طرح دستخطی مہم میں انقلابی انداز میں آپ نے بیداری کا ثبوت دیا، اگر اسی طرح بیدار رہیں گے تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ کوئی ہمارے حق کو ہمارے ہاتھ سے نہیں چھینے گا۔ اور معاملہ عدالت میں ہے، عدالت کے سامنے آج 25 کروڑ مسلمانوں کے جذبات ہیں، اس ملک کا ماضی بھی ہے، اس ملک کا حال بھی ہے اور اس ملک کا مستقبل بھی ہے۔ عدالت سے انصاف ملا ہے اور انشاءاللہ ہمیں بھی انصاف مل کر رہے گا۔ وہ عدالت جس نے ہمارے بہت سارے ان نوجوانوں کو جو جیل کی سلاخوں میں بند تھے، بولو اس کے دروازے سے انصاف ملا کہ نہیں ملا؟ آج اگر ہمارا معاملہ عدالت کی چوکھٹ پر ہے تو جو آئین ملک کا کہتا اور جو اس ملک کی چیزیں ہم کو حق دیتی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عدالت سے اس کا تحفظ ہوگا اور ہم اس ملک میں اپنے سجدے کے نشان کے ساتھ، اپنے مسجد کے میناروں کے ساتھ، رسول کی سنت کے ساتھ، اپنی پیشانی کے تاج کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، اور جب ضرورت پڑے گی سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن دین سے دستبرداری کو قبول نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے دل کے دروازے کو کھول دے۔ لیکن لوگوں آپ یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ لڑائی ٹھانی ہے تو جو نقصان ہم کو اپنے گھر سے پہنچا ہے کیا اس کی بھی تلاشی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ارے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں بڑے کرب کے ساتھ کہتا کہ ایک آدھ دو جو مسلم بیٹی بہک کر آج اس چوکھٹ پہ گئی ہے، ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ بھی کسی مسلم لیبل والے خاندان کی ہے کہ نہیں ہے؟ آج اگر وہ چوکھٹ پہ نہیں جاتی تو آج کسی کو زبان کھولنے کی جرت نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج جو مسئلہ اٹھا ہے یہ مسلم بیٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان بیٹیوں کی وجہ سے اٹھا جن کا نام بھی مسلمان نہیں بلکہ پھولوتی اس کا نام ہے اور اس کا شوہر پرکاش ہے اور اس کا مقدمہ عدالت میں گیا، وہاں ترکہ اور میراث کا نہ مسئلہ تھا، کوئی طلاق نکاح کا نہیں تھا۔ جج صاحب نے اس کا فیصلہ سنایا اور اسی کاغذ پہ اوبلین ڈال کے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جس طرح یہ بیٹی آئی ہے میراث کے بارے میں کہنے، ویسے ہی مسلم سماج میں طلاق کے نام پر بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے۔ بیٹو مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں گئی کوئی خدیجہ، کہاں گئی کوئی عائشہ؟ معاملہ پھولوتی کا، معاملہ پرکاش کا، اور قلم چل رہا ہے مسلمان کے طلاق پہ۔ اور جو بہادر پہلے سے تیار بیٹھا تھا جیسے ہی اس کو عدالت کا شوشہ ملا ماشاءاللہ اس نے موچ پہ تاؤ دیا اور کہا کہ بیٹھے بیٹھے ایک ایجنڈا ہاتھ آ گیا۔ ارے آیا کہ نہیں آیا؟ آج ان کو سمجھائیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے ان سب کے پیچھے یاد رکھو خیر کی نیت نہیں ہے لیکن
اللہ مہربان ہے، ہم دو کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک کام تو یہ کہ میرا یقین ہے کہ سب سے طاقتور قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور ساری دنیا کے تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کی فلاح کے لیے خالی حکومت کے چوکھٹ کی طرف، خالی اپنے قوت بازو کی طرف نہیں، بلکہ میری قدرت کی طرف بھی دیکھو۔ میں وہ قدرت والا خدا ہوں کہ روزانہ تمہارے سامنے رات کالے کے پیٹ سے دن کا سورج طلوع کرتا ہوں، اور دن کے طلوع ہونے والے سورج کے اوپر رات کی سیاہی ڈال کر رات کی چادر کو تان دیتا ہوں۔ جو اللہ روزانہ رات کی تاریکی سے چمکتا ہوا سورج نکالتا، کیا وہ ہمارے تحفظ شریعت کا سورج نہیں اگا سکتا؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کو پہچانو، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ میں تو روزانہ زندہ کے پیٹ سے مردہ اور مردہ کے پیٹ سے زندہ کو نکالتا۔ جو اللہ ایسی قدرت والا ہے، کیا ایسے مردہ حکومت کے پیٹ سے تمہاری زندگی کا انتظام کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ لوگوں بتاؤ، اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھاتا اور روزانہ زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ انڈا نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ اور مردہ انڈا کے پیٹ سے زندہ چوزا باہر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہتا ہے کہ بھٹکتے کہاں ہو، میری قدرت کا تماشا دیکھو، اس پر یقین کرو۔ اگر تم میری قدرت کو پکڑ لو گے اور یقین کے ساتھ میری دامن کو تھام لو گے، تو اب اگر زندہ مرغی سے مردہ انڈا کو نکال کر اور مردہ انڈا کے پیٹ سے زندہ چوزا کو باہر کر سکتے، تو سیاہ رات سے بھی چمکتا سورج نکال سکتے کہ نہیں نکال سکتے؟ تو کرنا کیا ہے؟ جب آدمی سمندر میں چلتا ہے اور کشتی بہت اچھی چلتی ہے تو بانسری بجاتا ہے، گانا گاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ موج اٹھی اور کشتی ڈگمگانے لگی تو ہو اللہ کا نعرہ لگاتا کہ نہیں لگاتا؟ آج بھی تمہاری کشتی گرد آب میں ہے، اور ظالم کا ہاتھ جو بہت طاقتور ہاتھ ہے آج شریعت کو تم سے چھیننا چاہتا، تو کیا ہو اللہ کا نعرہ لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے؟ تو سوچو کہ آج بھی کم سے کم میری پیشانی خدا کے سامنے جھک کر میرا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنا چاہیے کہ نہیں اٹھنا چاہیے؟ طے کرو کہ شریعت کی حفاظت کی بھی خدا کے دروازے پر مانگیں گے، اور جس مجمع میں بیٹھنے والا ایک ایک مسلمان یہ طے کرو انشاءاللہ کہ آج کے مشکل حالات میں میری پیشانی خدا کے سامنے جھکے گی، اور ہم اللہ سے اس کی دین کی حفاظت کی بھیک مانگیں گے۔ بولو اگر ایسا جذبہ ہوا تو کیا وہ قدرت والا مالک ہم پر متوجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کیا انشاءاللہ بانسری بجانے کے بجائے آج خدا کی طرف بھیک مانگنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ جو اللہ نے شریعت ہم کو دیا اس پر کون چلیں گے؟ مودی جی کہ ہم چلیں گے؟ بولو نا۔ آج ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر آپ رات تنہائی میں تکیہ پہ سر رکھیں اور اللہ کی قسم جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ غور کریں تو آپ کا زمین آپ کو ملامت کرے گا کہ 75% شریعت کا حصہ وہ ہے جو آج تک میری زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ لوگوں بتاؤ، شریعت کے معنی راستہ کیا آتے ہیں، اور راستہ چلنے سے زندہ رہتا، اور جب کوئی قوم کسی راستے کو چھوڑ دیتی ہے تو بولو وہ راستہ مردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج اگر شریعت کو بچانا ہے تو قسم کھا کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم خود آج سے شریعت پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے سر پر شریعت کی پہچان ہوگی، میری پیشانی پہ سجدے کا داغ ہوگا، میری آنکھ وہ دیکھے گی جس کو دیکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ آج سینکڑوں نہیں لاکھوں نوجوان آج اپنے آنکھ کی پتلی کو موبائل کے اسکرین پہ ناپاک کر رہا ہے، آج وہ فلم تھیٹروں میں جا کے اپنے اس آنکھ کی پتلی پہ گندگی کے دھبے لگا رہا ہے۔ اگر میرا ضمیر پاک ہے تو لوگوں بتاؤ کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ رب کریم جو آنکھ اتنی پاکیزہ تھی، کیا اس کو نیٹ پر بلو فلمیں دیکھ کر گندی تصویروں سے اس کو سینک کر کیا اس آنکھ پہ داغ لگائیں گے؟ بولو اگر اس آنکھ پہ داغ لگے گا تو دوسرا تمہاری آنکھ کو بدنام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج طے کرو کہ آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، زبان جھوٹ نہیں بولے گی، ہمارے ہاتھ کسی کو دھکا دے کر نہیں گرائیں گے، ہمارے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہمارے پیر کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اے رب کریم، یہ آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو غلط دیکھے، یہ تو اس لیے ہے کہ کوئی
نابینا اگر گڈھے میں گر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کریں گے. ہمارا ہاتھ اس لیے نہیں کہ کسی کو دھکا دے کر گرائے، اس لیے ہے کہ کسی گرنے والے کو بچانے کی کوشش کرے. ہمارے ہاتھ کا کام کسی کے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھیننا نہیں، بلکہ اس انسان سے جو بھوکا ہے اس کو کھلانا ہے. ہمارا ہاتھ کسی کا کپڑا اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ ننگے کو کپڑا پہنانے کے لیے ہے. یہ میں گزارش کروں گا کہ آج اس بات کا ارادہ کر لو، چاہے ہماری شادی ہو، چاہے ہمارا نکاح ہو، چاہے ہمارا طریقہ طلاق ہو، چاہے شریعت کا جو بھی حصہ ہو، آپ اگر قرآن پہ چلو گے، خدا کی قسم دنیا کے کسی کو قرآن پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی. آج یہاں بامبے میں دارالقضا کا نظام قائم ہے، آپ کے اس ناگپاڑا میں بھی ہے. ہمارے قاضی فیاض صاحب قاضی ہے، ہمارے قاضی عبداللہ صاحب تھانے میں قاضی ہے. لوگوں بتاؤ، یہ اسلامی عدالت، یہ خدا کا وہ دربار جہاں قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے. آج اگر آپ اپنی زندگی کے معاملات کو یہاں پیش کریں گے تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی انصاف ملے گا. جو جیتے گا وہ بھی ثواب پائے گا، جو ہارے گا وہ بھی ثواب پائے گا، اور آپ کے گھر کا معاملہ عزت و آبرو کے ساتھ آپ کے گھر میں نپٹے گا. لیکن بتاؤ، اگر گھر کے معاملے کو عدالت میں لے جاؤ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لے جاؤ، تو بولو دنیا کے سامنے تمہاری تصویر ننگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے میں آپ کو قسم دیتا ہوں اور آپ کے دل پر چوٹ لگاتا ہوں کہ آج کے بعد یہ تہیہ کر لو کہ رب کریم، ہم نے خود جا کر دوسرے کے یہاں اپنے کو بے آبرو کیا. آج کے بعد میرے جتنے مسائل ہوں گے، میرے گھر کے جتنے معاملات ہوں گے، ہم گھر میں بیٹھ کر حل کریں گے، علماء سے مشورہ لے کر حل کریں گے. اگر نہیں ہو تو دارالقضا کی چوکھٹ میں حل کریں گے. لیکن رب کریم، ہم دوسرے کے دروازے پر جا کر بے آبرو نہیں ہوں گے. آج یہ دارالقضا کے نظام پر انگلی اٹھتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ دارالقضا کا نظام ملک کے مسلمانوں کے لیے نعمت ہے اور ہندوستان کے حکومت کے لیے خدا کی رحمت ہے. یہ کسی عدالت کے مقابل نہیں بلکہ اس کے معاون ہے. ہمارے قاضی فیاض صاحب نے کتاب لکھی، آج کتاب میں پڑھیے کہ 3.5 کروڑ سے زیادہ معاملات آج سرکاری عدالت میں پینڈنگ میں ہے. بولو، اگر ہم پنچایت کی سطح پر بیٹھ کر اگر لوگوں کے مسائل کو نپٹا کر عدالت کی مدد کرتے ہیں تو ہندوستان کے حکومت کی مدد ہے کہ نہیں ہے. اور آج سرکار چھوٹے چھوٹے پنچایت کی سطح پر آج چھوٹے چھوٹے کیمپ لگا کر ان مسائل کو حل کرتی. آج بولو، سرکاری ہاسپٹل کے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے؟ سرکاری اسکول کے ساتھ پرائیویٹ اسکول ہے کہ نہیں؟ تو سرکاری عدالتوں کے ساتھ آپ کے بڑوں نے جو یہ نظام بنایا، خدا کی قسم یہ اللہ کی رحمت ہے. سن 1921 میں امارت شریعہ کے بانی حضرت مولانا ابو المحاسر محمد سجاد صاحب نے اس کو زندہ کیا، اور آج اس کی برکت ہے کہ ملک کے کونے کونے میں اس کی شاخیں کھل رہی ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب جو امارت شریعہ کے امیر شریعت، آل انڈیا مسلم اسلام بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور یہ حضرات جن کے رفیق کار ہیں، آج پورے دل اور دماغ کے ساتھ تحفظ کی شریعت کے لیے میدان میں کھڑے ہیں. آپ ساتھ دیں گے، ان کا ہاتھ مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ اس ملک میں شریعت کا تحفظ ہوگا. ہم سب ساتھ ہونے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و یقین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ زندہ رکھے، اور موت عطا فرمائے تو ایمان و یقین اور شریعت کے تحفظ کے جذبے کے ساتھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.